مثال کے طور پر کوئی علاقے کا کلیکٹر ہو، کوئی علاقے کا کلیکٹر ہو، تو وہ علاقے کا کلیکٹر کیا اس بات کے لیے خوشامدی کرے گا کہ کسی روڈ چھاپ بھکاری اس کی تعریف کرے، اس کے مقام کو پہچانے، اس کی ڈگری کو ظاہر کرے اور اس کے اختیارات کو ظاہر کرے؟ تو جو کر رہا ہے اس کے معیار کو بھی تو دیکھے گا نا، وہ تو اپنی توہین سمجھے گا۔ ایک روڈ چھاپ آدمی ہے، بالکل جاہل قسم کا آدمی ہے، اور اس نے کلکٹر کی تعریف کر کے کلکٹر کے پاس میں کیا انعام حاصل کر سکے گا وہ؟ یا کلکٹر کی خواہش ہوگی، کیا خوش ہوگی کہ روڈ چھاپ آدمی جو حقیقت میں جانتا ہی نہیں کلکٹر کو، اس سے یہ وہ مطالبہ کرے گا کہ وہ میری گواہی دے اور میری ڈگری کی خاصیتیں بیان کرے، میرے اختیارات کو ظاہر کرے، یا لوگوں کے سامنے میری بہت تعریف کرے؟ اس کو پسند آئے گا؟ اگر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر جوائنٹ کلکٹر ہے یا اسی طریقے سے آئی ایس آفیسر سے اگر وہ لوگ انٹروڈکشن تعارف کروائے تو خاموش سنے گا وہ، لیکن زیادہ اگر خوشامدی کا مزاج وہ ہلکا کلکٹر نہیں ہوگا قوم کا تو وہ بھی روک دے گا کہ سر نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میری تعریف آپ اپنی زبان سے کیوں ظاہر کرو، آپ اپنی بات کرو۔ ہوگا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اور نیچے آ کر سمجھنے کے لیے میرے بچوں کو کوئی اور دوسرے رخ پر مت سوچو، مگر کوئی عام مرید ہے، اب وہ پیر کو جو وہ پیر کی حقیقتوں سے جانتا ہی نہیں، ٹھیک ہے بیچارہ مرید بن گیا اور بھی دیکھا دیکھی لوگوں کے خلیفاؤں کے ادب و احترام کے اندر میں خدم بوسی بھی کر رہا ہے، سر پر بٹھا رہا ہے، بہت کچھ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، اور وہ بالکل جو حقیقت کو نہیں جانتا وہ آ کر پیر کے سامنے سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اگر وہ اشارے کر کے یا پھر بڑی لمبی چوڑی اگر گواہیاں دینا شروع کرے تو تمہارا پیر پسند کرے گا اس کو؟ بیٹھ بیٹا بیٹھ بیٹھ، کہیں کو ہلکا پن کر رہا ہے، میری توہین کیوں کر رہا، مذاق کیوں کر رہا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر بھی برداشت کرے گا جو کچھ سمجھے ہیں اس میں سے چارہ نہیں، اگر سچا ہوگا تو وہ بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے منہ کے سامنے اس کی تعریف ہو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کے اندر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف اور اس کی بڑائی کو ہم بیان کریں تو اس سے وہ خوش ہوگا اور اسی کے اوپر انعام ملے گا۔ یہ جھوٹا اور مکار تو تعریف اب کرے گا لیکن بعد میں نافرمانی کر دے گا۔ تو جو رب العالمین اس سے پہلے کو بھی جانتا ہے اور موجودہ وقت کو بھی جانتا ہے، اس کے بعد بھی کیا کرنے والا ہے، میرا رب تو وہی وہ بھی جانتا ہے۔ تو ایسے جھوٹے اور ایسے ہلکٹ کی تعریف سے خدا اپنی تعریف کے کرنے کا بدلہ اس کو ادا کرے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں اسی لیے اپنی بڑائی کو بیان کیا ہے، اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے، یا اپنی عبادت کا حکم دیا ہے کہ تم مجھے پوجو، میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو، اور تم میری ہی اطاعت کرو، اور تم میرے بندے ہو، اور تم یہ ہو اور تم وہ ہو۔ پورا قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی کے لیے اپنے خاطر کیا نازل کیا ہے۔ یہ لوگ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و بران ہو رہا ہے، خدا کی قسم اس کی عظمت کا عقیدہ اور ایمان میرے بچوں، میرے مریدوں صرف یہ بناؤ کہ وہ میرے آقا جس ذات کے نارن پاک پر ہماری نسلیں قربان، ایک ایک ساتھ جن کے نارن پاک پر قربان ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق اور رب اور معبود ہے۔ یہی اللہ کی عظمت کا کوئی حق ہے جو ہم کو ملا، باقی اللہ کو ہم کیا جانے، اس کی عظمت میں سے آگے کا ہمارے پاس کوئی یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ قہار ہے، جلال ہے، جبار ہے، وہ جہنم میں ڈالے گا۔ اچھا تو اللہ کو پھر بنا کر جہنم میں ڈالنے والا سمجھ رہا ہے؟ اللہ کا تعارف ہی کہاں ہے اس کو؟ اللہ کو کیا بندوں کی عبادت، بندوں کی تعریف، بندوں کی تسبیح، اور اس تعریف اور تسبیح کے مقصد کو نہ جان کر قرآن پاک کی ان آیتوں کو خدا کو نعوذ باللہ کیا خود غرض اور خود کو جلوا لینے کا اور خود کی عبادت کروا لینے کا، نعوذ باللہ اللہ کو بھوکا سمجھ رہا ہے۔ یہ نماز پڑھ کر ڈھونس رہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کیا ہوں، اللہ کو محتاجی تھی، تیری نماز سے اللہ کو خوشی ہوگی،
کون سے رخ پر ہے یہ عبادت ہے؟ پھر خدا پاک نے قرآن مجید کے اندر میں اپنی عظمتوں کو، اپنی بڑائی اور اپنی کبریائی کو جو بیان کیا، اپنی قدرتوں کو جو بیان کیا قرآن پاک کی آیت میں، اللہ ہم بڑی معافی کے ساتھ تو کہتے کہ تجھے تو ضرورت نہیں تھی اور تو نے خود، اچھا یہ بات بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید بے شک اللہ کی کتاب ہے، ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ نہ میرے مصطفیٰ خدا کی قسم ہمارا عقیدہ صحیح ہے، یہ اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی میرے آقا دو جہاں کے مالک اپنی طرف سے کسی بات کو داخل نہیں کیا، عقیدہ ہے ہمارا، جو کچھ ہے وہ خدا کا کلام ہے، تو پھر خدا قدرت والا خدا کیسے یہ کہ وہ خدا کا کلام جو سمجھ کر ہم جو رخ کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی فکر ہم کو نہیں ہے اور حقیقت معرفت کو پہچاننے کی ہمارے اندر میں چاہت نہیں ہے کہ خدا کا منشا کیا ہے اور خدا کی چاہت کیا ہے، کیا خدا کو نعوذ باللہ خود غرض بنا دیے؟ کیا خدا پاک کی ذات کو نعوذ باللہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہم نے سمجھ لیا، یا پھر خدا کو ہم نے نعوذ باللہ اتنے نیچے درجے پر، ارے توحید کا سودا ہے میرے بچوں، گمراہیت کی بات ہے یہ، خدا تو وہ ہے جو عبادتوں سے بے نیاز ہے، اور تو عبادتوں کا بدلہ خدا سے، تیری عبادتوں کے اوپر خدا بدلہ دے گا، عبادتوں پر بدلہ ہونا ہوتا تو سب سے زیادہ عبادت گزار تو شیطان تھا، پھر حق طلب کیوں کیا اللہ تعالیٰ، اس کو مردود کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ اس کو معرفت نہیں، خدا کی منشا کو نہیں جان سکا، وہ وہاں چوک بھی، قدرت کو اس نے دیکھا لیکن سنت کے بارے میں دھوکہ کھا لیا۔ اب عام طور پر قرآن مجید کی توحید اور کبریائی اور بلندی اور بڑائی اور خدا کا ذکر اور خدا کی تابعداری، خدا کی ماننا، خدا کی فرمانبرداری، اور خدا ایسا بڑا ہے، خدا قہار ہے، خدا جلال ہے، سب کچھ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن دوسرے رخ پر اللہ تعالیٰ سے پوچھو، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے بھی تو لاڈ کرنا چاہیے نا، بندے ہیں نا ہم، نہ برابر ہو سکتے، نہ اس کے مقابلے پر جا سکتے ہیں، نہ ہم خود رب اور خدا بن سکتے، نعوذ باللہ، کوئی شماری نہیں ہے نا ہمارا، ہم تو بالکل گناہگار اور بہت ہی خدا کی قسم۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کو سنتے مسجدوں کی طرف میں آتے تو جسم پر ریشہ تاری کپاہٹ آ جاتی تھی، چہرے کا رنگ سرخ اور زرد پڑ جاتا، لوگ پوچھیں گے کیا بات ہے؟ بولے کہ اللہ بلایا اور میں اس کی عبادت کے لیے جاؤں کہ میں عبادت اس کے سامنے کروں، میں کہاں حق ادا کر سکتا ہوں؟ حکم پورا کر رہے ہیں، حکم کو پورا کرنے کے اندر بھی تو خطرہ یہ ہے کہ اس کے شان کہاں کر سکوں گا میں؟ عبادت کے اندر میں نخبت اگر آ جائے گی، بڑا پن آ جائے گا، اور عبادت کرنے کے بعد میں اندر میں تکبر کہ میں تو عبادت کرنے والا ہوں، یہ مردودیت کی علامت ہے۔ میرے سرکار امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اذان کے ہر اذان کے اوپر یہ حالت ہوتی ہے، مسجد میں آ جاتی ہے، پھر آنے کے بعد میں کپ کپٹی اور چہرے کے اوپر رقت کہ اللہ میں حق ادا نہیں کر سکتا، تو کہاں؟ کیونکہ اللہ کو پہچانے تھے وہ، اب نہیں پہچان کر آیا تو دندناتے ہوئے آ کے پہلوان، ہاں ایس پی کے گھر میں ویسا نہیں جا سکتا، وہاں کا تو سٹریٹ ہو جاتا، ٹوپی کے بغیر بھی اور صحیح لباس کے بغیر بھی، اور ایسا بھی ویسا بھی، ٹیڑھا میڑھا بھی، یہ کھلواڑ ہے نا رب کی عبادتوں کے ساتھ میں۔ خدا کتنا ناراض ہوتا ہوگا ان چیزوں سے۔ پھر اتنا سب کچھ اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں اپنی بڑائی اور اپنی عبادت اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور قوموں کے واقعات کو بیان کر کے جو یہ سمجھایا، تو اس اعتبار سے کیا یہ مطلب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف خود کروا دے کر، جبکہ تمہارا پیر حقیر و فقیر اس کا گناہگار بندہ، نالے پاک مصطفیٰ کے سہارے جینے والا، انہیں اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ اپنی تعریف اپنی زبان سے کرائے، اپنی قابلیتوں کو اپنی زبان سے کہے، اور پھر اس کے اوپر لوگ اس کی عقیدت کا اظہار کریں، اس کو شرم آتی ہوگی نا؟ آتی ہوگی نہیں ہوتی؟ اور پھر ایسے لوگوں سے جو حقیقت سے واقف نہیں ہو کہ اپنے غرض کے خاطر آ کر
جو پہچانا بھی نہیں، خامخواہ کہ اپنے غرض کے خاطر آ کر سامنے لوگوں کے سامنے اگر بھیجا تعریفیں لمبے لمبے پل باندھے، اس کا سننا بھی تو پسند نہیں کرے گا نا تمہارا پیر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھا رہا ہوں، میں تو خدا کا بندہ ہوں، گناہگار بندہ ہوں، نالے نفع کے مصطفیٰ کے سہارے پر میرا سہارا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن لیول کو سمجھانے کے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو رب العالمین کا معاملہ کہ وہ اپنی تعریف، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ تو رب کا کلام ہے، رب ہی کا کلام ہے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ میرے مصطفیٰ اس میں ذرہ زیر و زبر کا بھی اضافہ کم کیے ہو، نہیں ہے نا، اللہ کا کلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی، اپنی کبریائی، اپنی عبادت اور اپنی قدرت، اپنی طاقت کو بندوں کے سامنے کیوں بیان کیا؟ کیا ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ اللہ تو محتاج نہیں ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ گراؤنڈ تیار کر کے اللہ ماننے والے اللہ کی عبادت خوب کرے، سجدہ خوب کرے اور خوب حج و زکوٰۃ کرے اور خوب عبادتیں کرے، اللہ کا مقصود یہ بھی نہیں، اللہ والصمد کہہ دیا، تو پھر یہ رمز کیا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ خدا نے اپنی تعریف، اپنی قدرت اور اپنا سب کچھ بھی یہ کرنے کے بعد بندے اگر اس کا مطلب صرف اللہ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کا محتاج ہے، اس کو عبادت کرے، تو یہ غلطی کے راستے پر ہے، غلطی کے راستے پر ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیول کو، اللہ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے معیار کی صرف ایک رخ یہ ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کا خالق ہے، میرے مصطفیٰ کا رب ہے۔ اللہ صرف اس رخ سے خوش ہوتا ہے، باقی بندہ اپنی طرف سے اس رخ کو چھوڑ کر بواسطے توسط مصطفیٰ نغمے پاک کو چھوڑ کر اگر رب کے معاملات کے اندر میں کچھ کرتا ہے تو خدا غضبناک ہوتا ہے اس کے اوپر کہ تیرے سامنے تو نہیں آیا، تو مجھے کیسے پہچانا؟ کیوں جھوٹی تعریف کر رہا ہے میری تو، اور کیوں امید رکھ رہا ہے اپنی عبادت کے اوپر میری طرف سے جزا کی، اور کیوں خامخواہ کے دھوکے میں پڑ رہا ہے، کیوں گانے گا رہا ہے میری بڑائی کے، میری قدرت کی، میری دعائی کے، اور تیری دعائی اور تیری بڑائی سے جبکہ تیرا یقین خود نہیں ہے اور تو خود مجھے دیکھا ہوا نہیں ہے، پہچانا ہوا نہیں ہے، پھر میں تیری عبادتوں سے میں خوش نہیں ہوتا، بلکہ 60 کروڑ برس کی عبادت کرنے والا مقصد عبادت میں فیل ہوا۔ میرا مقصد جو تھا تجھے اپنے کو سجدہ کروا لینا، اور 60 کروڑ برس کو عزازیل کے عبادتوں کا مقصد جو رب کا تھا، اس لعین نے اس مقصد کو چھوڑ کر عبادت کو کیا اور اس ذان کے اندر میں رہا کہ میں تو اللہ کا فرمانبردار ہوں، تو خدا نے مقصد کو پورا نہ کرنے کی بنیاد پر اور سنت اور عادت کو نظر انداز کیا اس نے رب کی، اس کو نہیں جان سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 1 لخت 60 کروڑ برس کے عبادت پر جزا تو دور کی بات ہے، بلکہ کوئی 1 سیکنڈ کے کروڑوں حصے کی عبادت کی بھی جزا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں کرے گا، بلکہ اسی غصے کے ساتھ میں اور اسی قہر اور اسی لعنت کے ساتھ اس کو دھکا مار کر نکال دیا۔ کیوں؟ عبادت تو تو نے میری کی تھی، لیکن مجھے کیا سمجھ لیا کہ میں تیری عبادت کا محتاج ہوں؟ کیا ہوگا جو مقصد کو نہ جانے رب کے اور اپنی عبادتوں کے اور اپنے علم کے اور قرآن کی تعلیم کے الزام میں رہے، تو اس کو اصل قرآن کی تعلیم کہاں ملی ہے؟ کیوں کہ جہاں پر منشأ خدا معلوم نہ ہوا ہو اور صرف اعلان خدا کو دیکھ کر وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے کوئی پلان بنا کر خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر لے، دھوکہ کھا لے، منشا اگر پورا نہ ہو تو منشا شیطان سے پورا نہیں ہوا تو وہ مردود ہو گیا، تو پھر ہم سے اور تم سے اگر منشا خدا پورا نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو مجھ کو کامیاب کرے گا۔ منشا خدا کیا ہے؟ منشا خدا اپنی تعریف کو خدا خود بیان کرنا، اپنی قدرت کو ظاہر کرنا، اپنی عبادت کروا لینا، یا پھر اپنے بندوں کو گیدرنگ کرنا،
یہ تو سب محتاجوں کا کام ہے نا جی. وہ تو میرا رب، میرے مصطفیٰ کا رب تو مختار ہے، خدا کی قسم. کروڑوں فرشتے ہیں جو اس کی عبادت میں، لیکن ان کی عبادت سب سے بے نیاز ہے. تمہاری میری نمازیں اور عبادتیں کیا مقام رکھتی ہے؟ وہ جو روبرو خدا کو دیکھ رہے، اس کی عبادتوں سے خدا کو کوئی تعلق نہیں اور بے نیاز ہے، اور جزا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرے گا. اگر مقصد کو نہیں پہچان سکے اور اس رمز کو نہیں جان سکے تو پھر عبادتیں ضائع ہو جاتی ہے، دین منہ پر مار دیا جاتا ہے، بجائے قرب کے مردود ہو جاتے ہیں. خدا کا یہ قانون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میری نماز سے اللہ، ہاں تب تو ہے نا میں دیندار ہوں اور ماشاءاللہ اس پر تو مجھے جنت ملنے والی ہے، ان عبادتوں کے اللہ کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے، میری وجہ سے اللہ کی پہچان ہو رہی ہے اور میری وجہ سے، تو کس کے ساتھ میں؟ رب کے ساتھ میں تیرا دھوکہ. توحید کے معاملات کے اندر میں مردودیت، یہ شیطانیت. رمز کو نہیں پہچان سکا، اللہ محتاج نہیں ہے، نہ عبادت کا محتاج ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ 30 پاروں کے اندر میں خدا پاک نے اپنی بڑائی، اپنی کبریائی کو، اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو ظاہر کیوں کیا؟ نعوذ باللہ یہ تو سوچا نہیں جا سکتا کہ اللہ نے گراؤنڈ بنایا پہلے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے تیار کرنے کے لیے، تاکہ اس کی عبادت ہو تو اس کا مقصد پورا ہو. عبادت مقصود کہاں ہے؟ اللہ یعبدون سے مراد اللہ یعرفون ہے. دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کے لیے پیدا کیا تو شیطان کیوں شیطان بنا؟ عبادت تو کیا تھا نا جی، وہ قتل کر کے شیطان تو نہیں بنا، شراب پی کے ڈرنک مار کے تو شیطان نہیں بنا. وہ کرا کیا؟ پھر عبادت کر کے پھر مردود کیوں ہوا؟ عبادت کر کے مردود کیا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عبادت کر کے مردود ہونے کی وجہ کیا؟ خدا نے مردود کیوں کیا اس کو؟ مردود ہونے کی وجہ کیا کہ منشے کو نہیں جان سکا. وہ سنت جو ہے، عادت جو ہے، عادت اور منشے کو چھوڑ کر قدرت کو وہ دیکھتا رہا کہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، اس لیے میں جانتا ہوں کہ تو کیسی قدرت والا ہے. جو تو نے ارادہ کیا تو اپنے محبوب کے لیے محمد مصطفیٰ جیسی عظیم شخصیت کو بنا دیا کہ جن کو سجدہ گاہ بنا دیا فرشتوں کی، تو ایسی قدرت والا ہے. اس لیے میں ان کو چھوڑ کر، عادت کو اور سنت کو چھوڑ کر میں تیری طرف میں آتا ہوں. تو خدا نے اپنی طرف میں اس کو رکھا ہی نہیں، عبادت کے باوجود مردود ہو گیا. وہ ہوا کہ نہیں؟ تو اتنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی عظمت، اپنی طاقت، اپنی قدرت کو بیان کیا. کیا اس کا مقصد صرف اپنی عبادت کروا لینا، اپنے کو پجوا لینا؟ اور عبادت کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت کے لیے. تو پھر شیطان بھی تو عبادت ہی کرا تھا نا، کوئی گناہ کام نہیں کرا، پھر انہیں مردود کیوں ہوا؟ سوال ہے. عبادت کرنے والے ہی منزل کو پا لیتے ہیں، جزا ملتی ہے ان کو، سزا سے بچتے ہیں. تو پھر شیطان اس کی عبادت پر مردود کیوں ہوا؟ وہ صرف یہ تھا کہ اس نے عبادت تو کی لیکن منشا کو پورا نہیں کیا، عادت اور سنت کو نظر انداز کیا. منشا عبادت نہیں ہے، پجوا لینا خدا کو مقصود نہیں ہے. کوئی اس کی عبادت کا خدا کی قسم حق ادا نہیں کر سکتا. وہ زمین ساری کی ساری اگر خدا کے باغی بن جائے، خدا کی قسم میرے رب کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے. اور کوئی یہ سمجھے کہ میرے عبادت کرنے کے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور میرے سجدوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں، اسی وقت اللہ کہے گا کہ دیکھ یہ فرشتہ ہے جس کی زندگی میں، پوری زندگی کے اندر میں کہیں ایک گناہ نہیں، اور تو پاپی گناہگار ایک سجدہ کر کے تو سمجھ رہا ہے کہ میرے سجدے سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ میں تیری عبادتوں سے کیسے خوش ہوں؟ اللہ عبادتوں سے خوش نہیں ہوتا، اللہ اپنے مقصد کے پورا ہونے سے خوش ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 30 پاروں کے اندر میں جو کچھ اپنی قدرت، اپنی وحدانیت اور اپنی توحید اور اپنے تصرفات، اپنے اختیارات اور جو کچھ بھی بیان کیا، بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنی عبادت مقصود نہیں، اپنی پوجا
اور اپنے سامنے جھکا لینا مقصود نہیں تھا. مقصد عبادت تعارف مصطفیٰ تھا کہ تم کیا مجھے پہچان سکتے ہو؟ میرے محبوب نے تمہیں میرا تعارف بتایا ہے. تو جنہوں نے میرا تعارف بتایا وہ جانتے ہیں میں کیا ہوں. ان سے پوچھو کہ میں کیسے راضی ہوتا ہوں. میری رضا کا راستہ کیا ہے؟ میرے محبوب کی ذات ہے. یہ مقصد عبادت ہے. جن کو عبادتوں کے راستے پر یہ مقصد نہ ملے جو مقصد سے دور ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد خود کی بڑائی، خود کی عبادت، خود کی پوجا، خود کی پرستش، یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے. قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، بے نیاز ہے. بات ختم ہو گئی. بے نیاز ہے کا مطلب کیا؟ دنیا کی نیاز مندی تو دنیا کا ہے کہ دنیا کو بنانے والا ہے. پھر عبادتیں وغیرہ اس سے بھی میں بے نیاز ہوں. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارے میں عرض کیا. یہ معرفت آیت اور معرفت صورت ہے. قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص بھی بولتے ہیں نا سنو. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا کر رکھا ہے اپنا مقصد کہ اپنے کو پجوا لینا، اپنی عبادت کروا لینا، خود کا ڈھوس دینا، خود کی قدرت و کبریائی کو بیان کرنا. پورے قرآن پاک میں اس کے لیے نہیں کہ تم مجھے پہچانو، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ تم میرے محبوب کو پہچانو. میں تو وہ ہوں کہ جو پیدا نہیں ہوا اور مجھے کوئی پیدا نہیں کیا، میری کوئی اولاد نہیں. میں تو وہ ہوں اور میں تمہاری عبادتوں سے بھی بے نیاز ہوں اور تمہاری عبادتوں کی بھی مجھے حاجت و ضرورت نہیں ہے. تمہارے عبادتوں کی وجہ سے میں تم کو بدلہ نہیں دوں گا، بلکہ تیرا مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو پھر ایسے کو میں بھیجا ہوں کہ جو پیدا ہوا ہے، جس کو میں نے پیدا کیا ہے، جن کے والدین محترمین کریمین بھی تھے اور جن کے ظاہری اعتبار سے آپ کا سلسلہ انسانیت بھی چلا. معبود وہ جو بے نیاز ہے. حقیقت میں احتیاط میں کہہ دوں تو سمجھ لینا، حقیقی معبود وہ جو اس سے نیاز مند ہے، مخلوق سے بے نیاز ہے. وہ ذات خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ملا دیا کہ جو پیدا نہیں ہوا، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی باپ نہیں، لیکن ایسی ذات کو جو میرا مقصد ہے، میری منشا اگر پوری ہوگی تو میرے محبوب کے ساتھ میں، اور میری پہچان کو میں مانوں گا تو میرے محبوب کے پہنچنے پر تم کو میں مانوں گا. اور سارا قرآن تم کو میں نے عطا کیا ہے تو میرے لیے نہیں بلکہ میرے محبوب کی پہچان کے لیے عطا کیا ہو کہ میں تو پیدا نہیں ہوا، میں کسی کو پیدا نہیں کرتا، میں محتاج نہیں ہوں کہ تم میری عبادت کرو اور مجھے سجدہ کرو. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں تو ایک ہی چھوں، ایک ہی چھوں، ایک ہی چھوں، ایک ہی چھوں. لیکن کیا مطلب؟ کہ جو میرا تعارف کروا رہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو مانو. میری سنت اور میری منشا کیا ہے تم معلوم نہیں کر سکتے. قرآن بھی میری منشا اور میری سنت کو نہیں بتا سکتا، بلکہ وہ اگر بتا سکتے ہیں تو میرے محبوب کی ذات جن کو میں نے ذریعہ بنایا. تو سورہ اخلاص بھی یہ رہبری کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں وہ تو وہ ہوں کہ جو ظاہری طور پر تمہارے ہاتھ نہیں لگ سکتا، تم مجھے پکڑ نہیں سکتے، تم مجھے پکڑ نہیں سکتے اور تم مجھے سجدہ بھی نہیں کر سکتے اور مجھ سے لاڑ اور محبت بھی نہیں کر سکتے اور تم مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے. لا یدرک الابصار. تو اس لیے تمہارے بندوں کے لیے ضروری تھا کہ میرے بدل میری پہچان کے لیے اور میری منشا کو پورا کرنے کے لیے میری طرف سے میرے محبوب کو میں تمہیں درمیان میں دیتا ہوں، جو تم دیکھ بھی سکتے ہو اور جن کے نارن پاک کو بوسہ بھی دے سکتے ہو اور جن سے تم محبت بھی کر سکتے ہو اور جن کو تم منا بھی سکتے ہو اور جو تمہاری مان بھی سکتے ہیں. اپنی ذات کے بدلے میں میرے مصطفیٰ کو میں نے تمہیں عطا کر دیا. جو تم کو پہچانا وہ مجھے پہچانا، جو تم کو مانا وہ مجھے مانا، جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں ہے کہ نہیں.
معرفت اصل میں معرفت مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ اب معرفت خداوندی کی چکر میں معرفت مصطفیٰ کو جو چھوڑ دے وہ عزازیل کے راستے پر پڑھ کر گمراہ ہوں گے. خدا ان کو ہدایت سے محروم کرے گا. جو رب العالمین کے بتائے ہوئے قرآن کے مطابق میں معرفت مصطفیٰ کو جو حاصل کر لے، خدا ان کو اصل منزل پر پہنچا کر ان کو اپنا محبوب بنائے گا اور محبوبین کے درمیان شامل کرے گا، مردودین کے درمیان شیطانیت سے ان کی حفاظت کرے گا. اس کے لیے 12 مہینوں کے اندر ایک مہینہ ضروری تھا جس کے اندر میں وہ نور خدا جو مجسمے نور بشر بن کر اس دنیا میں خدا نے ظاہر کیا تھا، اس ذات مصطفیٰ کے آنے کے مہینے کی آمد کے مہینے کو بھی لوگ اہتمام کے ساتھ میں کرے، کیونکہ خدا تو بے جسم کے ہے، بے صورت کے ہے. خدا کا تو کوئی ظاہری کوئی وجود نہیں ہے. پھر اب جس سے ذریعے سے خدا کو پہچانا جائے گا وہ ذات مصطفیٰ ہے. بشریت کی صورت میں بھیجنا ضروری تھا. اس کے لیے خدا نے اپنی پہچان کے لیے اپنا بدل بنا کر میرے مصطفیٰ کو قد جاءکم من اللہ نور، اپنے نور کو بھیجا، ربیع الاول کے اندر میں بھیجا. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا شہزادہ بنا کر، حضرت خواجہ عبداللہ کا دلبر بنا کر بھیجا، خواجہ ابو مطلب کا پوتا بنا کر بھیجا، مکے کی سنگلاف زمین پر بھیجا، اور 12 مہینوں کے اندر میں ربیع الاول کے مہینے میں منور بنا کر بھیجا. کیوں؟ اپنی پہچان کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی منشا کے پورا کرنے کے لیے. مصطفیٰ کی ذات منشا خدا ہے، مصطفیٰ کی ذات منشا خدا ہے، مصطفیٰ کی ذات منشا خدا ہے. جو آپ کو چھوڑا وہ حقیقت میں کسی کو نہیں لے سکا، نہ رب کو پا سکا، اور جو بھی ملے گا وہ مصطفیٰ کے واسطے سے رب کی ذات تک پہنچے گا. مصطفیٰ کی ذات وہ ہے. اس کے لیے انسانوں کے لیے آسانیاں عطا فرما دی کہ میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب کے خیالوں میں گم رہو، میرے محبوب کے طریقوں پر عمل کرو، میرے محبوب سے تم ٹوٹ کر محبت کرو. یہی اصل میں عبادت ہے. محبوب کے چھوڑ کر عبادت یہ عزازیل کا راستہ ہے، شیطانیت کا راستہ ہے. سنت اور خدا کی عادت کے مطابق میں خدا نے قانون بنا دیا کہ میں کسی کو دکھوں گا نہیں، میں کسی کو ملوں گا نہیں، میری چکر میں نہیں پڑنا، بلکہ میں نے تمہاری سہولت کے لیے اپنے محبوب کو تمہیں دے دیا. تو اب سب کچھ اصل کی منزل تو محبوب کی ذات ٹھہری نا. اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں انسانوں کے خاطر اپنے محبوب کو صورت بشریت کے اندر میں دنیا کے اندر پیدا فرمایا. ضروری تھا کہ کسی ملک کے اندر پیدا کرے تو پھر منتخب کیا مکہ مکرمہ کو. ضروری تھا کہ انسانوں کو سہولت ہو تو کسی کے شہزادے بنا دے اور کسی کو ماں بنا دے، کسی کو کچھ اعزاز عطا فرما دے، کسی کے ظاہری طور پر پوتا بنا دے. تو خواجہ ابو مطلب کو منتخب کیا، خواجہ عبداللہ کو منتخب کیا، حضرت آمنہ کو منتخب کیا. کیوں؟ اصل میں اللہ اپنی پہچان کے لیے. پھر جب ظاہر کر چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اب اس ذات کو اس مقام پر پہنچایا کہ جن کی 40 سالہ حیات زندگی پوری کی پوری اتنی پاک اور نورانی اور منور کہ چاروں سمت یہ گواہی دے رہے تھے کہ نور ہے تو مدینے کے، نور ہے تو مکے کی ان وادیوں کے اندر میں ہے. پوری دنیا پرستشی کر رہی تھی میرے مصطفیٰ کی آپ کے اعلان نبوت سے پہلے. یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ جس وقت میں سیدہ آمنہ اما جانی فرماتی ہے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں درختوں کے نیچے سے گزر جاتی تو درخت جھک کر سلام کرتے تھے، اور سخت دھوپ کے اندر میں نکل جاتی تو بادل آ کر سایہ کس پر یہ. اب دو جہاں کے مالک میرے آقا کے والد محترمہ کے اوپر پوری دنیا آپ کے اعلان نبوت میں ہی، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ظاہر میں کس کی پرستش کر رہی تھی. کعبۃ اللہ میں پہنچ جاتے حضرت خواجہ عبداللہ تو دیواریں جھک جھک کر آپ کا استقبال کرتی،
جنگلوں میں حضرت خواجہ عبداللہ کبھی تشریف لے کر چلے جاتے تو جانور آ کر پیروں میں گر جاتے، پیروں میں سجدہ کرتے. یہ حضرت خواجہ عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا تھا. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ کہ خدا یہ بتا رہا تھا کہ میری پہچان کے لیے میرے محبوب کو بھیج رہا ہوں. میری منشا اور میری پہچان اور میرا مقصد میرا محبوب ہے. اور جو خدا کی منشا اور خدا کی منشا کو پورا نہ کرے وہ خدا والا اور خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اصل جو مسئلہ ہے وہ معرفت مصطفیٰ کا حاصل کرنا ہے. اب معرفت مصطفیٰ کے اندر میں اس کا نفس اس کو اچک لے، معرفت خدا کی طرف پہ لگا دے تو وہ سر پٹک لے، 6 کروڑ برس عبادت عزازیل کی طرح سے کر لے، لیکن معرفت خدا اس کو نصیب نہیں ہوگی. اس کی عبادتیں جزا کے قابل نہیں بنے گی. اللہ کے پاس سے محبوب بندہ بن ہی نہیں سکتا. اس لیے معرفت مصطفیٰ اصل ہے. معرفت مصطفیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول کا مہینہ بھی عطا فرمایا، مکہ مکرمہ بھی عطا فرمایا، اور آپ کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ ہو جانے کے بعد مدینہ منورہ کی چوکھٹ بھی عطا فرما دی، اور کمزور لوگوں کو سہارے کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا کی ساری سنتیں اور آپ کی عادات و اطوار کو بھی محفوظ کروا دیا گیا. اور پھر ایک نسبت رکھ دی کہ سچا عاشق بن کر جو ذات مصطفیٰ سے اپنے دل کے اندر میں عشق کو پیدا کر لے گا وہ آقا کی نگاہ کرم اس کو ایسے نوازے گی کہ سر کے آنکھوں سے بھی دیدار عطا ہوگا یا بشارتوں کے اندر بھی دیدار ہوگا، اور اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا کہ منشأ خدا کو پہچاننے والا بن جائے گا. وہی بندہ روئے زمین کے اوپر خدا کا محبوب بندہ ہے جو منشأ خدا کو، منشأ مصطفیٰ کو پورا کرے. ورنہ جو توحید کے چکر میں رسالت اور میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا منکر بنے وہ تو عزازیل اور شیطانوں سے بڑا شیطان ہوگا، خدا کے پاس میں قابل رد ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اللہ کی منشا کے پورا کرنے کے لیے پورے قرآن میں خدا نے رہبری کی. اپنے کو پجوانے اپنی عبادت بے نیاز ہے، تو پھر یہ سب کیوں اپنی بڑائی بیان کیا؟ اس لیے کہ میں نے جن کو اپنا بنایا ہے ان کی عظمت، ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں، تم اس کو پہچانو. اس کے لیے قرآن نے نازل کیا. قرآن میں خدا کی بڑائی کا اپنے لیے اللہ نے بیان کر لینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو پہچانو، اس کی بڑائی کو. تیری اوقات کیا ہے ٹنڈو پنجو کہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی بڑائی کو بیان کیا ہو؟ پھر مقصد کیا تھا کہ میں ایسا بڑا ہو کر بھی جس سے محبت کرتا ہوں میں ان کو تمہیں عطا کر رہا ہوں، اپنے سانسوں سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرو. معرفت مصطفیٰ کے لیے قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، کے لیے میرے مصطفیٰ کی پہچان کے لیے قرآن نازل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی اس منشا کو پورا کرنے کے لیے یا اللہ میرے ایک ایک بچے کو، میری ایک ایک بچی کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنی منشا کے پورا کرنے کا راستہ، اپنے محبوب کی محبت کا وہ راستہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے جس سے تیری بھی منشا پوری ہو اور پھر تیرا مقصد بھی پورا ہو جائے اور مقصد عبادت بھی ہم کو نصیب ہو جائے. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.